دشمن اسلام ابو جہل نے جب دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ عز و جل نے اس کی ہر چال ناکام بنا دی، اور اللہ عز و جل کا دین دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی پاتا رہا۔ اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری عرب دنیا میں روشن ہوتا گیا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن سے تعلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا، کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، تم سرداران قریش کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اجلاس میں بلاؤ، پھر میں وہاں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا اور آپ قریش کے اجلاس میں تشریف لے گئے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو کوئی شخص بھی ان کا استقبال کھڑا ہو کر نہ کرے، یعنی کوئی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سب نے ابو جہل کی بات پر لبیک کہا، اور پھر جب حضور نبی کریم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر تمام سرداران قریش اور دوسرے مہمان اپنی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ایسا کیوں کیا؟ ابو جہل کہنے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترام میں کھڑے ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کسی اندیکھی طاقت نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دونوں کان جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور مجھے زبردستی اس طرح کھڑا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے اور حبیب ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ مبارک دیکھ کر ارشاد فرمایا، ایسا نورانی چہرہ کسی ایسی ہستی کا ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ عز و جل کی جانب سے مبعوث کیا گیا ہو۔ حبیب ابن مالک نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب ابن مالک نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے اپنے پہلے تمام رسولوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ کے فضل سے غیب جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تجھے کیا چاہیے؟ حبیب ابن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کروں گا، ایک ظاہر اور دوسری باطن رکھوں گا، اور اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں۔ حبیب ابن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی۔
اور ہل جل نہ سکتی تھی۔ حبیب ابن مالک نے دل میں یہ بات رکھی اور خود سے کہا، میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے۔ حبیب ابن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو تمام سرداران قریش ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں حبیب ابن مالک کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ حبیب ابن مالک نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلیں۔ حبیب ابن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب ابن مالک کہنے لگے، اب آپ اسے دوبارہ جوڑ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے واپس مل گئے۔ اے حبیب، یہ تو تمہارا دوسرا مطالبہ تھا، پہلا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب استفسار فرمایا تو وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں ایمان لانے کا فیصلہ تو کر ہی چکے تھے۔ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کے دیکھ، اسے شفا عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حبیب ابن مالک نے فوراً کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب ابن مالک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوئے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچے اور دستک دی تو ان کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور ان کی لڑکی کی زبان پر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب ابن مالک کہنے لگے، بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی، ابا جان، جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ وہاں تشریف لے کر آئی تھے، انہوں نے میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھوایا۔ حبیب ابن مالک نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ حبیب ابن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتایا، اس وقت حبیب ابن مالک صفا پہاڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر